محب علی رکھ لیں یا عاصم علی رکھ لیں. اللہ تعالیٰ تو مبارک ویسے میری تو رائے یہی ہے کہ اگر آپ محمد علی رکھیں گے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے مولانا یہ بھی حال اور مبارلہ جو ہے نا بس آج ہی سے بد دعا کرنا. ٹھیک ٹھیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی مولانا سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو 2-3 دن پہلے جمعہ گزرا آپ نے وہاں ایک لفظ بولا تھا تراویح کے حوالے سے کہ ایک اچھی بدعت، اور میں یعنی کہ 3 دن سے جو ہے نا میری دماغ میں یہ بات یعنی کہ اٹکی ہوئی ہے. میں نے اس کو مختلف اینگل سے اپنے طور پہ سوچ کے دیکھا ہے کہ پھر بدعت بھی ہے جس کے بارے میں یہ یعنی کہ خطبہ ہے، ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یعنی کہ اس سے یہی ہو سکتا نا کہ شاید کہ جہنم کا ایک کم درجہ کم. یہ میں نے نہیں لفظ بولا، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود جب دیکھا جماعت کا نظام لوگ پڑھ رہے تھے، وہ تو شریک نہیں تھے، تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بدعت ہے یہ. تو اب اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوال ہوا اس کا حل تو ہمارے یہی کیا ہے کہ بدعت ہوتی ہے 2 طرح کی. ایک تو لغت کے لحاظ سے بدعت ہے کہ نئی چیز، نئی تو تھی کہ ایک امام اور روزانہ جماعت، یہ پہلے نہیں تھی اس لیے اس کو نئی کا. مگر شرعی بدعت اس لیے نہیں تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے 3 دن نماز پڑھی تھی اور اللہ دیکھتا رہا تھا، روکا نہیں تھا، بتایا نہیں آپ کو کہ یہ حرام کر رہے ہیں، روکے. 3 دن انہوں نے پڑھ لی، بعد میں آپ نے فرمایا فرض ہونے کا اندیشہ گھروں میں پڑھا کرو. اس لیے ان کے سامنے نمونہ تو تھا کہ جماعت ہوئی تھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ پڑھا تھا. بعد میں تھا کہ کچھ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، کچھ جماعت کے ساتھ بھی 2-2 3-3 4 مل کر پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اس انتشار کی بجائے کیوں نہ میں تمہیں ایک پر اکٹھے کر لوں. مگر جو مسئلہ سمجھانا تھا کہ اس سے بہتر پچھلے وقت ہے وہ بھی انہوں نے سمجھا دیا. مگر یہ کر دیا کہ جو انتشار تھا نا، کوئی ایک پڑھ رہا ہے، کوئی 3-3 4-4 ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں، اماموں کئی امام، ایک امام. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم تو نیا ہے کہ صرف ایک امام روزانہ جماعت اول وقت. مگر دین میں اس کی بنیاد تھا. اس کو شرعی بدعت نہیں نہ کہتے جو جہنم میں لے جانے، یہ بدعت لغوی ہے. جیسے ہم بھی اب جو بہت سے کام کر رہے ہیں جو اس دور میں نہیں تھے وہ لغت کے لحاظ سے تو بدعت ہے، مگر شریعت میں وہ بدعت نہیں ہے. اب جہازوں پر ہم حج کو جاتے ہیں، ٹینکوں پر جنگیں لڑتے ہیں، یہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھی. لغت میں تو یہ بدعت ہی ہے، نئی بات ہے، مگر دین کے خلاف نہیں. جی اچھا مولانا، لیکن ہم حضرت عمر جیسے صحابیوں سے جو ہے نا وہ توقع نہیں کرتے نا. ایک مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ میرا دور میرے صحابہ کا دور، خلفائے راشدین کا دور. یہ بات خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہو گئی تو ہو گئی، تو پھر اسی لیے اس کو جائز مانا گیا. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفروں کی جماعت اس طرح اہتمام کے ساتھ اس کو ناجائز مانتے تھے. تراویح کو صرف انہوں نے کہا کیا کریں یار، یہ صحابہ کے دور میں شروع ہوئے، ہم یہ ضرورت نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے انہیں تحفظ دیا. تو اس لیے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہیں. 3 دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ لمبی بحثیں تو آپ سن چکے ہیں، ان کا کیا وقت ہے. نہیں میں ایک اور بات، جو 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی وہ 8 رکھتے ہیں پڑھائی 8 رکھتے تھے. 8 آپ نے کبھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھائی. جی چلیں، بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں سر مولانا صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری وائف کے نا گلے میں ہے گلڑ وغیرہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل سمجھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے کرم. ہاں جی، وہ ہے وہ جس کے پاس جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جب جاتی ہے نا تو وہ عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا علم کیا ہوا ہے، آپ کے شوہر پہ بھی، آپ کے بھی. میں گول صاحب والے سے بول رہا ہوں ادھر سے. جی جی. تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ عورتوں کو مسجد میں جائز ہے یہ تراویح وغیرہ پڑھنی اور جمعہ وغیرہ پڑھنا؟ جو مسجد میں عورتیں جاتی ہیں یہ ادھر جا کے جمعہ پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے؟ پڑھنا چاہیے عورتوں کو جا کے ادھر مسجد میں جمعہ یا تراویح؟ ٹھیک ہے، 2 سوال ہو گئے نا مولانا صاحب سے. ایک تو بیماری اور کالا جادو، اور ایک عورتوں کا. آپ کی بیگم کے جو گل رہنا اللہ تعالیٰ شفا دے. بیماری ہے، کالا جادو کیا ہونا ہے، یہ دکاندار لوگ جو انہوں نے فیشن بنا رکھا، گھڑے گرائے فکرے ہیں. جب کوئی جاتا
آپ پر تو بڑا سخت جادو کیا گیا، آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ آ گئے، آپ کا تو گھر تباہی ہو جانا تھا، یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی بات نہیں، اور اس کے بچی کے بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، باقی دم ٹھیک ہے، دم کروانا بالکل اچھا ہے کہ کوئی نیک آدمی دم تو کرا رہے ہیں جی، دم کرے وہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ باتیں جو نا ان کا کوئی فائدہ نہیں، آپ خود بھی وہ کریں جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، کوئی آدمی اپنے بدن میں ایسا پھوڑا پھنسی محسوس کرے تو اپنی انگلی جو ہے نا اس کو 3 بار انگلی کو تھوڑا سا تھوک لگا کر نا زمین پر لگائے اور پھر اس پر پھیرے گلٹ پر اور کہے بسم اللہ تربت ور دینا بیری کے بعد دینا یشفا سکیمنا بزن ربنا، یہ پڑھے تو اللہ کے فضل سے وہ سب تحریر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ تربت ور دینا، ہماری زمین کی مٹی بیری کے بعد نا ہمارے میں سے ایک کے پھوٹ کے ساتھ لیشفا بسکیمنا، اس سے ہمارا بیمار تندرست ہو جائے گا بزن ربنا، ہمارے رب کے حکم سے۔ یہ 3 بار بسم اللہ پڑھ کرنا اور 3 بار انگلی زمین پر لگا کر وہ تھوڑا تھوڑا اس پر پھیریں، اللہ فضل ہم بھی دعا کریں، جادو وغیرہ کوئی نہیں، یہ بیماری یا گلٹ۔ عورتوں کا مسجد میں جانا، عورتوں کا مسجد میں نہ جانا بہتر ہے، اگر پردے کا خیال کر کے جائیں پڑھ لیں تو صرف عید کی نماز جو ہے نا اس کے لیے تاکید بہت ہے، حضور نے فرمایا، باقی جمعہ ان کو معاف ہے، اگر جاتی ہیں اور کوئی ہے پردے کا بندوبست تو جائز ہے، صرف کوئی اچھا کام نہیں، گھر میں رہیں، اللہ کے رسول نے بار بار تو کہا کہ جاتی ہیں تو روکو نہ، مگر بہتر گھر میں۔ نہیں، معذرت کے ساتھ بعض مساجد کے اندر اس جواز کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہ پکنک سپاٹ بنا ہوا ہے۔ ہاں پکنک بالکل ایسا ہی ہے، بات تو وہی برحق ہے جو جی چاہے کو کہتا رہا، جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھی کہ جو کرتوت اب عورتوں نے شروع کر دی ہیں، یہ اگر اللہ کے رسول دیکھتے تھے ان کو مسجدوں میں جانے سے بند کر دیتے، اس وقت ہی کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ جو یہ کرنے لگی ہیں یہ اجازت ملی تھی۔ مولانا صاحب یہ تو مرد کو اجازت ہے، عورت کو تو ہے ہی نہیں ہے مسجد سے جانے کے، بہتر یہی ہے کہ گھر سے باہر کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ بہانے بنا کر نا یہ نمائش کے لیے جاتی ہیں اور اپنا آپ دکھاتی ہیں، یہ بیماری ہے نا ان کی، اس لیے اگر ان کو قابو میں رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ان کو اس شیر کو پنجرے سے اگر نکال دیا جائے نا تو واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ لطیفے والی عقل کی بات یہ ہے، باقی مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کون جانتا تھا، انہوں نے کہا جو کوئی یہ کرنے لگی ہیں اگر حضور کے زمانہ میں ہوتا تو بالکل آپ مسئلوں میں ان سے روک دیں۔ یعنی لطیفے والی بات یہ ہے کہ مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ عید کی نماز جو ہے الفتح گراؤنڈ میں پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ، اور میرے گھر والے وہاں جاتے ہیں اور واپسی پہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا تھا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تو آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی گئے تھے، تو کہتے وہاں نہیں پتہ چلتا، وہاں تو صرف یہی ہے کہ کتنے کا لیا اور کتنے کا بنوایا۔ کوئی صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، بالکل شور ایسا ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا نے کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے، تو آپ نے کیا سنا ہے، آپ کیا لینے گئی تھی، آپ نے کیا مطلب ادھر کیا اسپیکر ہوتا سنتی آپ اس میں باتیں کرتے ہیں، کیا دین ہے انہوں نے سیکھنا۔ صحیح بات ہے جی، اللہ پاک دے دے، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ تھا، تھینک یو جی۔ بسم اللہ قربت ورزنا بریقت بعدنا لیشرا بیسکیمنا بزن رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ سر میں ادھر سے علی بول رہا ہوں۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ میرا آپریشن ہوا ہے تو 3-4 روزے جو ہے نا وہ میرے رہ گئے ہیں، جمعرات والے دن ہوا تھا، تو ابھی 3-4 دن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزے اور نہیں رکھنے۔ اللہ شفا دے، تندرستی دے۔ ہاں جی، تو ابھی وہ میں پھر رمضان کے بعد رکھوں گا یا آرا ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ بالکل روزے نہ رکھیں، صحت جو ہے نا یہ مقدم ہے، اگر روزوں سے صحت کو نقصان پہنچے، بیماری لمبی ہو جائے یا نقصان، تو حرام ہے روزہ، بالکل نہ رکھیں۔ اللہ تندرستی دے، بعد میں سارا سال پڑا آپ 1-2 کر کے یا اکٹھے جس طرح بھی مناسب سمجھیں گے، جس مہینے میں چاہیں اگلے رمضان سے پہلے آپ پورے کر لیں، اللہ توفیق دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آپریشن کامیاب کرے، صحت بخشے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو 2-4 دن کہتا ہے لیکن آپ ذاتی طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ 2-4 دن مزید نہیں رکھ سکتے تو نہ زیادہ دن نہ رکھیں۔